اور اب یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم پر کتاب نازل کی گئی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے، جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں اور انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ یعنی جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بدترین سزا دیں گے۔ اور دو طرح کی آیات ہیں، آیات یعنی اللہ کی نشانیاں، ایک ہے کائنات کی نشانیاں اور ایک ہے یہ قرآن کی آیات، تو دونوں پر آپ نے جو ہے نا وہ غور و فکر کرنا ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے۔ کیا آپ لوگ اس کی منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں، جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اور اسی طرح ایک قیامت وہ ہوتی ہے جو قیامت صغریٰ اور ایک قیامت کبریٰ، یعنی جو مرنے والا ہوتا ہے تو اس کا جو موت آ جاتی ہے وہ اس کے لیے قیامت صغریٰ ہوتی ہے، یعنی چھوٹی قیامت، کیونکہ اس کا تو سارا معاملہ ختم ہو گیا، اس کے لیے تو وہ موت قیامت کیا ہی سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح ایک جو بڑی قیامت جو اصل میں قائم ہوگی وہ قیامت کبریٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں حالتوں میں اگر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو بھی توبہ قبول نہیں ہے، اور اگر فرشتے آ گئے آپ کو موت کا پروانہ لے کر تو بھی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جنہوں نے نہ ایمان قبول کیا اور نہ کوئی بھلائی کی تو ان سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، اور دیکھیے صرف ایمان لانا قابل وہ نہیں ہے، قابل قدر، اس کے ساتھ اپنے خیر کے کام کرنے ہیں، عمل صالح کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا اور گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ یعنی الگ الگ گروہ میں بٹ گئے تھے، یہود اور نصارہ الگ الگ گروہ میں بٹ گئے تھے، تو اسی طرح ہم بھی فرقے واریت میں بڑھ گئے ہیں، حنفی فرقہ، بریلوی فرقہ، کتنے 72 فرقے جو ہے نا وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے 72 فرقے جو ہے وہ آئیں گے، اور صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور وہ کون سا فرقہ؟ جو اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ کی طرح عمل کرے گا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نیکی کا اجر 10 گنا دے رہا ہے، لیکن برا اگر اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے انصاف کرے تو پھر گناہ کا سزا بھی 10 گنا ملنی چاہیے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیوں کو زیادہ بڑھاتا ہے اور گناہ کم کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اپنے رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود روایت کرتے ہیں، بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ کر ان کو بیان کر دیا، پھر جس نے نیکی کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی، یعنی جس نے صرف ابھی سوچا ہے، نیت کی ہے، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 سے نیکیاں سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھ لی۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کر لیا، یعنی اللہ ایک نیکی کا بدلہ کتنا دیتا ہے؟ 10 گنا، اور پھر 10 گنا سے زیادہ 700 گنا، اور پھر 700 گنا سے زیادہ جتنا اللہ چاہتا ہے، پھر اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا انفینٹی کے نمبر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو گناہ کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے، جس نے کسی برائی کا ارادہ کر لیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل برائی لکھ دی، اگر اس نے ارادہ کرنے کے لیے بعد بھی عمل بھی کیا تو صرف ایک ہی برائی لکھ دی، یعنی اگر وہ اس نے برائی کا ارادہ کر لیا تو ایک برائی لکھی، اور اگر اس نے برائی کر لی ہے تو بھی ایک ہی برائی لکھی۔ اور اسی طرح ہم نے پچھلے دنوں بھی ابھی پڑھا تھا نا حدیث میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ 6 گھڑیوں تک اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی وہ قلم اٹھا کر رکھتے ہیں جب تک وہ گناہ
کر نہیں لیتا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے, بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. کہو میری نماز, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہو میرا جینا اور میری نماز اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اس رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, اور میں سب سے پہلے سر اتار جھکانے والا ہوں, یعنی میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بننے والا ہوں. تو اب ہمیں بھی کیا کرنا ہے, ہماری ساری جو قربانی ہے, ہماری نماز ہے, ہمارا جینا اور ہمارا مرنا کیا اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ہمارے سارے معاملات جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ ہمیں ایسا بنا لے کہ ہم پہلے فرما بردار بن جائیں. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں, حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے, یا ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, اس وقت وہ تمہارے اختلاف کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اور وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کچھ پر فضیلتیں عطا کی. تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں ادیبہ سعدیہ ابا اپنا مائک بند کر لیں, تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے مائک لگا کے آن کر دیتے ہیں, غلطی سے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو جاتا تھا, کبھی ہم اپنے ٹیچر کا وہ لیتے تھے, تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں اپنے بچوں کو کچھ کہہ رہی تھی تو پیچھے سے میرا مائک آن تھا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم ہماری غلطیوں کو جو ہے نا وہ درگزر فرمائے. اور جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے, بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سورہ اعراف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد, یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. سورہ اعراف جو ہے آیت نمبر 1 اور 2, ٹھیک ہے. اور اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت دو. لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو, مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. اور آپ دیکھیں کہ کتاب اتارنے کا مقصد کیا تھا, کہ ہدایت قبول کی جائے, اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں اور مومنوں کو یاد دہانی کروائیں. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا, ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت. اب دیکھیں ہم نے ماشاءاللہ 8واں پارہ انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے, تو اس میں اب قوموں کا عذاب کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی, تو اب جو ہے نا وہ ہم نے جتنا قرآن پڑھ لیا ہے اب ہم عمل کرنے والوں میں سے بن جائیں. صرف یہ کہ سن لیا اور بس ایسے نہیں ہم نے بننا. اب یہاں پہ زیادہ تر جو ہے نا وہ قوموں کا آخر میں بھی قوموں کا ذکر آئے گا, تو اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کا انجام بتاتا ہے. اتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ کوئی عذاب ہے. کیا یہ پنکھا ہمارے پر گر نہیں سکتا؟ کیا یہ چھت ہمارے پر نہیں گر سکتی؟ یعنی بے شک سارے سب لوگوں پر نہ بھی عذاب ہے, تو ہمیں ڈرنا چاہیے.
ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ جو زمین ہے، ابھی نیٹ پہ آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے نا وہ کسی ایک بندے کے لیے وہ گڑھا بن جاتی ہے. وہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو ایک دم جو ہے نا وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے. سمندروں کے اندر گاڑیاں چلی جاتی ہیں یعنی اچانک، اور وہاں بہت سارے لوگ بچ بھی جاتے. تو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کسی عذاب کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ دیکھا جائے گا عذاب آئے گا، تو عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی اور وہ کب آیا تھا عذاب؟ جب وہ آرام کر رہے تھے، جب وہ سو رہی تھی. اللہ سے خاص طور پر جب آپ سوئے اللہ سے اپنی حفاظت کی جو ہے نا وہ دعائیں پڑھ کر سوئے. ایمان پر خاتمہ اور خاص طور پہ آخری جو آپ کا کلمہ ہو سوتے وقت وہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر بات نہیں کیا کریں. ٹھیک ہے جی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں کھلتی. تو بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف سے ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے. یعنی پچھلے دنوں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا کہ پیغام آ گیا، لوگوں سے گواہی لے گا. تو لوگوں نے تو گواہی دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا. پھر انبیاءوں سے بھی پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام صحیح پہنچا دیا تھا؟ تو جو پیغمبر ہے وہ بھی یہی گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو پیغام پہنچا دیا تھا. اور انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزش ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر دور میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کا پتہ ہے کہ پیغام ملا تھا یا نہیں ملا تھا. اور وزن اس کے روز عید حق ہوگا. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے. اور اسی طرح جو ہے نا وہ حدیث میں آتا ہے کہ میزان پر برحق ہے. حدیث قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے. یعنی جو میزان ہے نا تو وہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ ترازو رکھے جائیں گے. بس اگر اس نے زمین اور آسمان کا وزن کرنا چاہے تو میزان کی وسعت اس سے زیادہ ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں جو چیز ہم موبائل میں جیسے ہم بڑی کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، زوم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے، چھوٹا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹی ہو جاتی ہے. تو یہ میزان بھی ایسے ہوں گے کہ اگر کسی انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو وہ اس کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اور اگر زمین اور آسمان کو تولا جائے گا تو وہ اتنے ہی بڑے ہو جائیں گے میزان. اور فرشتے پوچھیں گے کہ یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میں اپنی خلقت میں جس سے یہ چاہوں گا. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسے نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق تھا. اور اسی طرح اس میں آتا ہے نا کہ ایک کلمہ ایسا ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے. اسی طرح الحمدللہ، تو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کے کلمات سے وہ میزان بھر جائے. اور ایک اور کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی یہ وہ کلمہ ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے. تو آپ نے 3 دفعہ اگر یہ کہہ دیں گے تو جو زمین اور آسمان کو تولنے والا جو میزان ہے وہ آپ کے یہ سچے دل سے ادا ہونے والے کلمے کو بھر دے گا. اور اسی طرح اگر ہم ایک اللہ کا حق ادا ایسے ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حق ادا کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا، وہ ہے الحمدللہ. یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ کلمہ ہمیں نہ دیتا تو ہم اس کا شکر بجا لا ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ اتنا بڑا کلمہ ہے. اور کچھ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے نا کہ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. یعنی ان کے الحمدللہ میں ان کا شکوہ نظر آتا ہے. تو جب آپ سے پوچھا جائے کہ کیا حال ہے یا آپ کو کوئی چیز اللہ کی ملی ہے، نعمت ملی ہے، تو آپ کے الحمدللہ میں آپ کا شکر نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے.
اور وزن اس کے ایسے ہوں گے کہ پلڑے بھاری ہوں گے، وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں اور سامان زیست فراہم کیا ہے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اب یہاں پہ ابلیس کی بات ہوگی۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا جائے گا، حکم دیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو حکم دینے والا ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حکم کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ حکم دینے والا کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو ہے نا وہ فرما برداری کرنی ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں اپنی بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو شیطان ہے وہ اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے، اور ہمیں کیا کہتا ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلے تلاش کر دو۔ ایسے ہی ہے نا کہ قبروں میں جو ہے اور انبیاؤں کا وسیلہ بنا لو اور نیک لوگوں کا اور اولیاء اللہ کا، اور یہاں یہ خود ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں عقل و شعور سے کام کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے ایک چیز مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی تھی۔ اگر وہ توبہ مانگتا تو شاید اس کو توبہ بھی مل جاتی، لیکن اس نے اکڑ کی، تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا، اور آپ دیکھیں کہ شیطان سب سے لمبی عمر پائے گا، کیونکہ اسی طرح ہمیں نا کہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں پھر فوت ہو جاتے ہیں، جن بھی اس طرح پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو یہ شیطان آخری جو ہے نا اس تک کو یہ جو ہے نا وہ بھٹکاتا رہے گا، تو یہ اللہ کی مہلت ہے اس کو۔ اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اپنی سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھاٹ میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آگے سے بھی پیچھے سے بھی ان کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں کہ آزمائش جو ہے وہ شرط ہے۔ فرشتوں کی آزمائش کی گئی تھی، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو ان کی آزمائش تھی۔ پھر شیطان کی آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب آدم علیہ السلام کی آزمائش کر رہے ہیں کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، یعنی آزمائش جو ہے وہ اللہ کی مشیت ہے۔ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے جو چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے، اور اس درخت کے بارے میں جو ہے نا بہت ساری تفاسیر میں کیا کیا لکھا آتا ہے، تو ہم نے اس چیز میں نہیں پڑھنا، اصل میں جو حکم ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کا حکم ماننا ہے تو بس مان لینا ہے، اس کی تعویل نہیں پڑھنا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کون سا گندم۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس نے ان سے کہا تھا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تو کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب اس لیے روکتا ہے کہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا کہیں تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ حالانکہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دیکھیں نا کیسی وہ بے سکی وہ باتیں کر رہے ہیں۔
اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اور اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہم جنت میں ہمیشہ کی زندگی پائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو جنت جو ہے وہ ہماری میراث ہے کیونکہ وہ جنت حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ کی جو ہے وہ میراث ہے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے دھک پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا یعنی ابھی صرف چکھا ہی تھا تو ان کے صدر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے معاف کیجیے گا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا. جب انہوں نے اس کے رب نے انہیں پکارا اور پوچھا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا. اور آپ دیکھیں کچھ لوگ اس تفسیر میں کہتے ہیں کہ انہیں یہ تو یاد تھا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ خاص درخت ہے یعنی بھول گئے تھے یا شیطان نے ان کو بہکا گمراہ کیا. تو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور دونوں بول اٹھے اے ہمارے رب ربنا ظلمنا انفسنا ہم نے خود اپنی جان پر ظلم کیا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. تو انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور شیطانی فطرت کیا ہے کہ وہ اپنی ڈھیل مانگتا ہے کہ مجھے اور ڈھیل دے دو. وہ توبہ پہ نہیں آتا. فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار ہے اور سمانے زیست ہے. اور فرمایا وہی تم کو جینا اور وہی مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا. اور اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے یعنی لباس جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے کہ سطر کو ڈھانپنا ہے اور خوبصورتی عطا کرتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے. اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. تو تقویٰ کا لباس کیا ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی نہیں ہوتی اس کے اندر حجاب اور سطر کو مکمل کور کرتا ہے. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہی وہ لباس پہنتے ہیں نہ چست ہوتے ہیں جیسے آج کل عورتوں کے لباس. میں حیران ہوں کہ پہلے کی مطلب میری ساس وغیرہ کے جو کپڑے ہیں نا کافی میں دیکھتی ہوں موٹے موٹے تھے اور اب آپ دیکھیں کہ اب جو کپڑوں کا جو کپڑا بن رہا ہے وہ نیا کپڑا ہی اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور وہ 2 3 4 5 ہزار کی ملتے ہیں اور جتنا مہنگا ہوتا ہے اتنا ہی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ جو دنیا جو ہے وہ گمراہی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. تو ایسا لباس تقویٰ کا لباس کیسے ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی یہ جو لباس ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. وہ اور اب بھی دنیا میں وہ کیا کر رہا ہے کہ کسی طرح کپڑا کم ہو جائے. وہ درزی نے غلطی کر دی تو وہ ڈیزائن بازو کاٹ دی ادھر خلا ہو گیا ادھر خلا ہو گیا ادھر خلا ہو گیا. تو حیرانگی ہے کہ جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے تو وہ فیشن. اب جہاں جسم پورا کور ہے تو وہ کہیں گے کہ کیا یہ پرانے زمانے کی فیشن کر رہی ہو آپ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہماری جو وہ ہے بچیاں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور وہ اور اس کے ساتھی اور دیکھیے ایسا میں تو سمجھتی ہوں ایسا کبھی بھی فیشن نہیں آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اللہ کی مشیت کیا ہے کہ جو مرد ہیں ان کے ٹخنوں سے اوپر پاجامہ ہو یا شلوار ہو. تو آپ دیکھیے یہ فیشن نہیں آئے گا. عورتیں ہی جو ہے نا وہ ان کی ٹخنے اوپر تک ان کی جو کیپری کہہ لیں یا ٹراؤزر کہہ لیں پینٹ کہہ لیں سگریٹ پینٹ کہہ لیں تو وہ ساری کام وہ کرے گا جس کا اللہ نے منع کیا ہے. اور مردوں کا ایسا کوئی حکم نہیں آئے گا کہ وہ اس طرح مرد جو ہے ننگے ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ
शैतान का मकसद क्या है कि किसी तरह आपको नंगा कर दे, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको तकवा का लिबास अता फरमाए। बेटियों का भी, और खास तौर पे आजकल तो मैं कहती हूँ कि जो माँ बाप, वो बाप है और भाई, वैसे इज्जत के नाम पे कत्ल कर देते हैं, लेकिन जब वो गलत काम कर रही है, वो दुपट्टा ही सर पे नहीं दे रही, तब उनकी गैरत नहीं जागती। वो आगे इतने लोगों ने दाढ़ी रखी होती है और पीछे जो उनकी बेटी बैठी होती है बाइक पे, तो वो बुर्का भी नहीं पहनेगी, चुस्त लिबास उसने पहना है। तो हैरानगी होती है कि एक तरफ दाढ़ी रखी हुई है और एक तरफ जो है वो लड़की के बाल खुले हुए हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे हमारी। और वो खास तौर पे जब आप ये कुरान से जुड़ जाएंगे ना, तो आपको ये चीजों पर अमल करना आसान हो जाएगा। फिर आपको हिजाब खूबसूरत लगने लगेंगे, आपको पर्दा अच्छा लगना लगेगा। लेकिन अगर आप इन चीजों से दूर हो जाएंगे, तो ये चीजें आपको बोझ लगने लग जाएंगी कि मुझे गर्मी लगती है, मुझे मुझे सांस नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, या मैं मोटे कपड़े नहीं पहन सकती। बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, आमीन। माओ का नहीं, सबका ही कसूर है, मुआशरे का भी कसूर है, सबका कसूर है। और खास तौर पर इल्म हासिल करें ताकि फिर आपको समझ आए ना। और आप देखिए कि मैंने देखा था कि शायद आप लोगों ने भी देखा हो कि हज़रत फातिमा का लिबास जो है वो जुब्बा दिखाया जाता है ना, तो उसमें कोई कटिंग नहीं होती। यानी वो ऐसे खुला-खुला सा होता है, जैसे कि 2 बंदे भी उसके अंदर आ जाएँ। तो यानी जिस तरह हमारे बैगी कपड़े होते हैं ना, उसको काफ्तान टाइप कहते हैं। उस तरह के जो है ना वो लिबास होते थे पहले के दौर में, और उसमें कोई कमर की फिटिंग, हिप की फिटिंग, चेस्ट की फिटिंग, कोई कुछ नहीं, सीधे साधे कपड़े। तो अल्लाह ताला हमें तकवा का लिबास अता फरमाए। और वो उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम नहीं देख सकते। इन शयातीन को हमने उन लोगों का सरपरस्त बना दिया और ईमान नहीं लाते। और इसी तरह जब आप कपड़े चेंज करें तो खास तौर पर बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं पढ़ना। शैतान और जिन जो है वो आप लोगों को देख सकते हैं, तो जो बिस्मिल्लाह है वो उनके लिए फिर पर्दा बन जाता है। नहीं, इसमें मैंने पढ़ा था कि बिस्मिल्लाह अगर वो पढ़ लेगा, तो जो फरिश्ते हैं और जो जिन और इंस हैं वो वहाँ से हट जाएँगे। और इसी तरह एक वाक़या बस मैं आपको छोटा-सा बताती चलूँ कि एक आदमी था सऊदीया में, एक वाक़या है कि उसने ना गर्म पानी सिंक में डाल दिया। तो उसके पीछे एक जिन लग गया। तो उसने फिर वहाँ पे मौलवी के पास गए और उन्होंने कहा कि इस तरह मुझे ना बड़ी परेशानी हो रही है, और जो है ना मुझे लगता है कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है या मुझ पर कोई जिन है, तो मुझे नेक काम करने से रोकते हैं। तो उन्होंने ना जब उसको पकड़ा जिन को, यानी अल्लाह का कलाम पढ़कर, तो जिन से पूछा कि भई तुम क्यों इसको तंग कर रहे हो? तो उसने कहा कि इसने मेरे एक बच्चे को मार दिया। तो उसने कहा कि अब हमें क्या पता, हमें तो जिन नज़र ही नहीं आते, तो हमें क्या पता हमने एक बच्चे को मारा कि नहीं। उसने कहा कि जिन ने कि इसने जो है वो गर्म पानी सिंक में डाला था, तो अगर ये बिस्मिल्लाह पढ़ लेता, तो हम पीछे हट जाते। तो यानी जो बिस्मिल्लाह पढ़नी है, जहाँ भी आप हैं, अगर आप गर्म पानी कहीं भी ज़मीन पे फेंक रही हैं, अब हमें क्या पता उस ज़मीन पे जिन बैठा हुआ है, या कूड़े वाली जगह पर आप कोई चीज़ फेंक रही हैं, गर्म पानी फेंक रही हैं। अक्सर हम गंदी चीज़ों को साफ करने के लिए गर्म पानी फेंकते हैं। कपड़े हम बदल रहे हैं, तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, ठीक है? तो उससे वो दूर हो जाते हैं। ख़ास तौर पर रात को सोए, दिन में आराम करें या कपड़े चेंज करें, और सुबह शाम के अज़कार भी पढ़ें, और रात को तो ख़ास तौर पर अपनी हिफाज़त की दुआएँ आप पढ़ कर सोएँ। ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं, तो कहते हैं हमने अपने बाप-दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ही ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया। यानी पहले ज़माने में जो वो लोग तवाफ़ करते थे, अ, तो वो जो है ना वो कहते थे कि हम इन कपड़ों में तो हम बहुत सारे गुनाह करते हैं, तो ये कपड़े नापाक हैं। यानी हम ज़िना करते हैं या हम मुबाशरत करते हैं, तो ये कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो अब हमने अल्लाह के घर का, यानी मक्का का हरम का तवाफ़ करना है, तो क्योंकि कपड़े ही नापाक है, तो कपड़ों को उतार दो। जैसे बचपन में हम पाकी की हालत में आए थे दुनिया में, तो वो जिस्म जो है ना वो उस तरह हम नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये काम करने से
منع فرمایا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ایسے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا کبھی حکم نہیں دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو انصاف راستی کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اور اپنی دین کو اس کے لیے خالص رکھ دو، یعنی اپنا دین جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے خالص کر لو۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اس طرح پھر تم پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا۔ یعنی اب دیکھیں پہلے کے دور میں اگر یہ کہتے نا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے، تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل تو کعبے کے گھر کو بلند کر رہے تھے، اور کیا وہ اس کی صفائیاں کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ کہ پہلے کے گروہ کو اللہ نے ہدایت دی تھی، لیکن یہ کیوں گمراہ ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دوست شیطان بنا دیے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی سیدھی راستے پر ہیں۔ اور اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ اپنے جب نماز پڑھے تو نماز میں خاص طور پر یہ اس کا بھی میں نے حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے پاؤں بھی کور ہونے چاہیے، اور آپ کا لباس ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز میں خلل پڑے، یعنی آپ کو بار بار سیٹ کرنا پڑے، یا آپ کو اس کے اندر کچھ ڈیزائننگ ایسی ہو تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ اس ڈیزائن کو دیکھتے رہیں۔ اور اسی طرح خاص طور پہ آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ آپ کے کپڑوں میں جو ڈیزائننگ ہے اس میں کتے یا خنزیر کی یا شیطانی جیسی وہ شکل آج کل وہ ڈیزائن کے نام پہ جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں، تو جب آپ اس کو الٹا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بچائے۔ کیونکہ دیکھیں نا جب آپ نے کپڑا دیکھا تو آپ نے سیدھا دیکھا، جب آپ نے پہنا تو وہ اس کی رخ چینج ہو جاتا ہے، تو تب وہ چیزیں آپ کو اصل میں خلل ڈالتی ہیں کہ اللہ وہ یہ جو لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے مشرک کہ آپ جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور آپ بچوں کو دیکھیں، بچوں کی شاپنگ کرنے جائیں تو اس میں کیا لکھا ہوگا، آئی ایم ڈاگ یا آئی ایم مکی ماؤس، یعنی میں چوہا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے کہ ساری جو ہم بری چیزیں جن کو بری چیزوں سے مثال دیتے ہیں تو وہ ہمارے بچوں کے کپڑوں میں ڈالی جاتی ہیں کہ میں کتا ہوں، میں ڈاگ ہوں، میں ڈک ہوں، میں بندر ہوں۔ میں حیران ہوتی ہوں ایسے، اور ایسے پھر اچھے کپڑے ملتے بھی نہیں، یعنی جس میں کچھ نہ بنا ہو، کوئی وہ نہ شکل نہ بنی ہو، تو وہ کپڑے ملتے ہی نہیں ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے پھر آپ کو کپڑے بنوانا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تقویٰ کا لباس عطا فرمائے، اور خاص طور پر جب ہم نے عبادت کرنی ہے تو ہم نے ایسے کپڑے پہننے کہ جس سے ہماری عبادت میں خلل نہ پیدا ہو، اور صاف ستھرا ہو، پاک ہو، اور خوشبو بھی ہمیں لگانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی، کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہیں کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ جو ہے نا وہ بدبودار ہوتا ہے، اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ پاک اور طیب کے سوا کچھ نہ کھائے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ سے کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت میں کھجوریں ہوتی تھی، یعنی وہ 2 وقت کا پکا ہوا کھانا ان کو میسر نہیں ہوتا تھا، ایک وقت ہی وہ پکا ہوا کھاتے تھے۔ تو کبھی کبھی ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے کبھی کبھار رو چیزیں کھا لینی چاہیے، جیسے کبھی ککڑی کھا لی، کبھی کھیرا کھا لیں، پکانے کی ٹینشن ہی نہیں ہے، یا کھجوریں کھا لی، تو اس طرح اپنی زندگی کو ہلکا کر لیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہے بے شرمی کے خواہ کام، خواہ کھلے ہو یا چھپے، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ویسے جو چیزیں
حرام کی ہیں وہ جانوروں میں تو وہ چیزیں حرام کی ہیں جو ہمیں نہیں کھانی، لیکن یہ بے حیائی کے کام اور چھپے اور کھلے گناہ یہ سب چیزیں بھی حرام ہیں۔ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو